اس شخص کو آج آئنسٹائن اور 20ویں صدی کے سب سے بڑے سائنسدان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کا پورا نام البرٹ آئنسٹائن تھا۔ البرٹ آئنسٹائن 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان سمجھا جاتا ہے۔ آئنسٹائن جرمنی کے شہر اولم میں 14 مارچ 1879 کو پیدا ہوا۔ باپ کا نام ہرمن آئنسٹائن اور ماں کا نام پولین کاک تھا۔ آئنسٹائن کا انتقال 1955 میں 76 سال کی عمر میں ہوا۔ موت کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے ڈاکٹر تھامس ہاروے نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اس دوران ڈاکٹر نے ان کا دماغ بھی معائنے کے لیے باہر نکالا۔ دماغ نکالنے کے بعد تھامس ہاروے کی نیت بدل گئی، اس لیے اس نے دماغ دوبارہ کھوپڑی میں رکھنے کے بجائے چوری کر لیا۔ جب بعد میں یہ بات کھلی تو ڈاکٹر ہاروے نے کہا کہ آئنسٹائن کے بیٹے نے انہیں دماغ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی تھی۔ جب آئنسٹائن کے دماغ کو نکالے جانے کی خبر پھیلی تو اس میں کافی تنازعات بھی کھڑے ہوئے، جن کی وجہ سے تھامس ہاروے کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا، مگر پھر بھی آئنسٹائن کا دماغ ہاروے نے واپس نہ کیا۔ جب ہاروے نے دماغ پر تحقیقات کرنا شروع کی تو اسے اپنی ابتدائی تحقیق سے پتہ چلا کہ دماغ کے دونوں حصوں کو ڈانپنے والی مخصوص تہہ موجود نہیں تھی، اور دماغ کی خلیوں کا حفاظتی حصہ بھی نمایاں طور پر بڑا تھا۔ گویا آئنسٹائن کا دماغ عام انسان سے قدرے مختلف تھا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد ڈاکٹر تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کے کچھ حصے مزید تحقیق کے لیے نیورو سائنسدانوں کو بھجوا دیے، تاکہ یہ جائزہ لیں کہ دماغ کے کس حصے نے انہیں 20ویں صدی کا ذہین ترین سائنسدان بنانے میں مدد دی تھی۔ تفصیلی معائنے اور متعدد تجربات سے گزرنے کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ آئنسٹائن کے دماغ کے وہ حصے جن کا تعلق بول چال اور زبان سے ہوتا ہے نسبتاً چھوٹے تھے، جبکہ ریاضی اور سوچ بچار سے متعلق حصے ایک نارمل دماغ کی نسبت 15% بڑے تھے۔ اس کے علاوہ نیوران یعنی تمام دماغی امور انجام دینے والے خلیوں کے گرد مخصوص حفاظتی تہہ جنہیں گالیاں کہا جاتا ہے بھی عام انسان کی نسبت بڑی تھی۔ 1999 میں کینیڈا کے شہر ہمالٹن میں واقع مک ماسٹر یونیورسٹی میں دماغی امور کے ماہرین کی ایک اور ٹیم کو تفصیلی معائنے سے پتہ چلا کہ آئنسٹائن کے دماغ کے سامنے کے حصے میں ایک خلا موجود ہے۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ اس خلا کے باعث اس حصے میں واقع نیوران کی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر بنانے میں مدد ملی، اور اسی لیے ان کی سوچ عام آدمی سے مختلف تھی۔ آئنسٹائن کا خود بھی یہ کہنا تھا کہ وہ جو کچھ سوچتے ہیں اسے تصور کی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کا ایک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ اگرچہ ان کا انتقال 76 سال کی عمر میں ہوا تھا، مگر دماغ کی ساخت دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی نوجوان شخص کا دماغ ہو۔ ڈاکٹر تھامس ہاروے نے چونکہ اپنی تربیت کے دوران کچھ وقت فلاڈیلفیا کی اسی لیبارٹری میں گزارا تھا، اس لیے انہوں نے دماغ پر تحقیق کرنے کے لیے اس میڈیکل میوزیم کے ایک ماہر ڈاکٹر ولیم آئرچ سے رابطہ کر کے آئنسٹائن کے دماغ کی 46 سلائیڈز بنوائیں۔ ہر سلائیڈ کی موٹائی انسانی بال سے بھی کم تھی، جنہیں انہوں نے ایک خصوصی باکس میں محفوظ کر لیا۔ سلائیڈیں بننے کے بعد آئنسٹائن کے دماغ کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کچھ عرصہ یہ سلائیڈیں ولیم ایرچ کے پاس رہیں۔ 1967 میں ایرچ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے وہ باکس ایک اور ڈاکٹر ایلن اسٹائن برگ کے حوالے کر دیا، جنہوں نے مزید تحقیق کے لیے اسے فلاڈیلفیا کے چلڈرن ہاسپٹل کے نیورو سرجن ڈاکٹر لکی رورک ایڈمز کو دے دیا۔ ڈاکٹر ایڈمز نے اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد حال ہی میں آئنسٹائن کے دماغ کی سلائیڈوں کا مکمل سیٹ موٹر میوزیم کو عطیے میں دے دیا ہے۔ لائف سائنس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ایڈمز نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آئنسٹائن کے دماغ کو میڈیکل سائنس کی تاریخ کے ایک اہم حصے کے طور پر موٹر میوزیم میں رکھ دیا جائے گا۔ میڈیکل ہسٹری میوزیم کی عہدیدار ڈروڈی کے مطابق
کچھ عرصہ تک آئنسٹائن کے دماغ کی نمائش اسی عجائب گھر میں جاری رہے گی۔ بعد میں دوسرے عجائب گھروں میں بھی اسے نمائش کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ یوں آئنسٹائن کا دماغ اس کے مر جانے کے کئی سال بعد بھی بالکل اصلی حالت میں ایک جار میں موجود ہے، جسے آج بھی آپ موورٹر میوزیم میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔